پہلے وائکنگز جو تھے وہ تاجروں کے طور پر ان کا یورپ کے ساتھ رابطہ تھا اور انہوں نے یہ سارا علاقہ دیکھا ہوا تھا، اور وہ آ کر جب تجارت سے واپس ہوتے تھے تو وہاں جا کر وہ یورپ اور اس کی دولت اور اس کی زمینوں کے بارے میں بات کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ وہ بھی ان علاقوں کو ان کی دولت سے فائدہ اٹھائیں۔ وائکنگز بہت اچھے جہاز ساز تھے، وہ جہاز رانی کے ماہر تھے، سمندری راستوں پہ سفر کرنے کے ماہر تھے۔ انہوں نے ایسے جہاز بنائے کہ جن کا پیندہ جو تھا وہ بہت چپٹا تھا، فلیٹ تھا باقی جہازوں کی نسبت، جس کی وجہ سے وہ نہ صرف سمندر کے اندر بلکہ چھوٹے دریاؤں کے اندر بھی جا سکتے تھے، کم گہرے پانی کے اندر بھی یہ جہاز چل سکتے تھے۔ اور ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ تمام پرانے شہر جو ہیں وہ پانی کے سوتوں کے اوپر یا ایسی جگہوں پر قائم ہیں جہاں پہ پانی کے ذخائر موجود تھے، اور خاص طور پر قدیمی شہر جو ہیں وہ دریاؤں کے راستے پر، دریاؤں کے کنارے آباد ہیں تاکہ پانی کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو، جس کی وجہ سے یہ تمام، اور کھیتی باڑی کے لیے بھی وہی زمینیں اچھی سمجھی جاتی تھی جو دریاؤں کے کنارے تھیں، دریاؤں سے پانی لے کر وہاں پر کھیتی باڑی کی جاتی تھی۔ تو یہ دریا جو علاقوں کی زرخیزی کا سبب تھے، وہی دریا ان لوگوں کے لیے مصیبت کا سبب بن گئے۔ انہی آبی گزرگاہوں سے، انہی دریائی رستوں سے، انہی پانی کے رستوں سے وائکنگز اپنے جہازوں پر آتے اور دیہاتوں، قصبوں اور شہروں پر حملہ آور ہو جاتے۔ وائکنگز کا نشانہ خاص طور پر عیسائیوں کی مذہبی عبادت گاہیں، درگاہیں یا چرچ تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ نہ صرف ان کے اوپر کوئی پیرا نہیں ہوتا تھا بلکہ لوگ یہاں پر چڑھاوے چڑھاتے تھے، نذرانے پیش کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہاں پر کافی ساری دولت موجود ہوتی تھی جن کو لوٹنا آسان ہوتا تھا۔ وائکنگز جو تھے وہ جہاں تک وحشی اور ظالم تھے، وہیں پر وائکنگز بہت دلیر لڑاکے تھے۔ وہ لڑنے سے نہیں گھبراتے تھے، اور جب انہیں لڑنا پڑ جاتا تھا تو پھر وہ لڑنے سے خوف زدہ نہیں ہوتے تھے، وہ ڈٹ کے لڑتے تھے، نہ ان کو زخم پڑے۔ جتنا وہ زخمی ہوتے تھے اتنا ہی زیادہ ان کے اندر جوش بڑھتا تھا، اور ان کے اندر ایک گروہ ایسا تھا کہ جس کو برسرکر یا پاگل کتے کہتے تھے، کہ یہ اپنے زخموں کی پرواہ کیے بغیر دشمن کے اندر گھس جاتے تھے اور ان کے ساتھ اتنا وحشیانہ طریقے سے لڑتے تھے کہ دشمن گھبرا جاتے تھے۔ ان سب کی دلیری اور بہادری کا جو وجہ ہے وہ ان کے مذہب کے اندر تھی۔ ان کا مذہب باقاعدہ طور پر مذہب نہیں تھا بلکہ یہ مختلف مذاہب کا حصہ تھا۔ وائکنگز بہت سارے خداؤں کو مانتے تھے، جن میں سے سب سے اہم اوڈن اور تھور تھے۔ یہی دو خدا جو ہیں ان کو بہت زیادہ انسپائر کرتے تھے، انہی سے وہ محبت کرتے تھے، اور انہی کی شفقت وہ چاہتے تھے۔ وائکنگز بعد از مرگ زندگی پر یقین رکھتے تھے، یعنی مرنے کے بعد ان کا یہ مذہبی عقیدہ تھا کہ وہ مریں گے نہیں، بلکہ وہاں کے بعد از دنیا کے دو ایسے حال تھے جہاں پر وہ لوگ ان کے عقیدے کے مطابق جاتے تھے۔ ان میں سے ایک ولہالہ کا تھا اور دوسرا ہیل کا تھا۔ ولہالہ میں اوڈن کی حکومت تھی، اور اس میں ایسے لوگ جاتے تھے کہ جو جنگ کے اندر لڑتے ہوئے مارے جاتے تھے، جبکہ ہیل کے اندر ایسے لوگ جاتے تھے کہ جنہوں نے اپنا عہد توڑا، جو بددیانت تھے یا جو بغیر لڑے مر جاتے تھے۔ وائکنگز بیماری سے یا قتل ہونے سے یا کسی اور مصیبت سے مرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کے نزدیک سب سے خوبصورت اچھی موت وہ تھی جو لڑتے ہوئے آ جائے۔ اسی لیے وائکنگ جب لڑتے تھے تو وہ بڑے جوش سے لڑتے تھے، اور ان کا نعرہ ہوتا تھا کہ آؤ ولہالہ کی طرف، ہم اگر اس لڑائی میں مارے گئے تو ہمارا مقام ولہالہ کے اندر ہوگا۔ اگلی قسطوں کے اندر ہم وائکنگز کے ان 2-3 مذہبی خیالات کے بارے میں بات کریں گے۔ ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس کے علاوہ گزارش یہ ہوگی کہ ہماری اسی کے ساتھ کی دوسری ویڈیو ورنجن گارڈ بھی ضرور دیکھیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ وائکنگز نے بازنطینی سلطنت یا قسطنطنیہ کی حکومت کے اندر کس طرح اپنی مہارت اور جرأت سے
بازنطینی بادشاہوں کو بچایا۔ تھینک یو ویری مچ۔